हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बाबरकत होंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो रोज बरोज हमें नई ताकत बख्शता है, हमें संभालता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का, जिसने मुझे संभाला और आज इस लायक किया कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस आईडी पर हम सब मिलकर पहले प्रस्तिश करें और उसके बाद खुदा के मुंह की बातों को सीखें। बड़ी खूबसूरत बात अभी कुछ देर पहले सिस्टर हन्ना ने कही कि गो के हम वर्चुअली इस जगह पर मौजूद हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये आईडी एक ऐसा जरिया बना है कि हम रूह में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और जब हम रूह में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर जो यगानगत पैदा होती है, वहां पर इत्तेहाद पैदा होता है, और जहां पर इत्तेहाद होता है वहां पर खुदा होता है। और जब खुदा हमारे दरमियान आ जाता है, जब उसकी रूह हमें जुम्बिश करती है, तो वो अपने लोगों को अपने कलाम के लिए तैयार करता है, वो अपने लोगों को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म का, उस रब्बुल फाज का, उस पिता का, कि जो हमें किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है। गो के कितनी भी मुश्किलात से हम हो गुजरे, लेकिन वो हमारी जिंदगी से कुछ चाहता है ताकि उसका प्यार हमसे बना रहे। वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में वफादारी हो, वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में फर्माबरदारी हो। आज जिस टॉपिक को हम सब मिलकर खुदा के कलाम से, अज़रूह बाइबल से सीखेंगे, वो है फर्माबरदारी। गो के फर्माबरदारी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आप घंटों घंटे बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान फर्माबरदारी, वालिदैन और फर्जंद के दरमियान फर्माबरदारी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्माबरदारी सिर्फ एक हस्बैंड की नहीं है, बीवी भी उतना ही उसमें शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्माबरदारी फर्जंदों के लिए नहीं है, माँ बाप भी उसमें उतना ही शामिल हैं। अगर हम कुलसियों के खत का मुतालिया करें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि फर्जंद जो है उन्हें अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ वालिदैन के लिए भी एक बड़ी खास बात लिखी है। वो ये है कि ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो। खैर, ये मेरा चूंकि ये रिलेटेड था फर्माबरदारी से, चूंकि इस टॉपिक पे मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जिस फर्माबरदारी की बात आज मैं करने जा रहा हूं वो फर्माबरदारी है हमारी खुदा के साथ। वो फर्माबरदारी है हमारी उस बाप के साथ जिसने हमें अपना फर्जंद बना लिया है। और जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम उसके फर्माबरदार भी हों। मैं आज के हवाला की तरफ बढ़ना चाहूँगा, और मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास खुदा का कलाम है और आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, नहमिया पुराने अहदनामा से, उसका 9 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, लेकिन उन्होंने और हमारे बाप दादा ने घमंड किया और गर्दन कश बने और तेरे हुक्मों को ना माना और फर्माबरदारी से इनकार किया, और तेरे अजायब को जो तूने उनके दरमियान किए याद न रखा, बल्कि गर्दन कश बने और अपनी बगावत में से अपने लिए एक सरदार मुकर्रर किया ताकि अपनी गुलामी की तरफ लौट जाएं। पर तू वो खुदा है जो रहीम और करीम, माफ करने को तैयार, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, सो तूने उनको तरक ना किया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम सब मिलकर आमीन कह सकते हैं।
हालेलुया। ये जिस हिस्सा की तलावत इस वक्त मैंने आपके सामने की है, ये अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें या हम थोड़ा सा इस पे गौर करें या इस पूरे बाब का मुतालिया करें, तो ये कुछ फर्माबरदारी की बात कर रहे हैं इसराइल के हवाला से। जब खुदा ने बनी इसराइल को उस गुलामी से निकालकर और उसे उस वादा किए हुए मुल्क में ले जाना चाहा, हम देखते हैं कि उनको कई साल लग गए उस वादा किए हुए मुल्क में पहुंचने के लिए। वजह क्या थी? गो के अगर देखा जाए तो वो जो सफर था वो 40 दिन का था, जो कि 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि वो बनी इसराइल, वो कौम जिसे खुदा अपने जोरे बाजुओं के साथ उस गुलामी से निकालकर उन्हें वो हमेशा की जिंदगी देना चाहता था, उन्हें वहां से निकालकर उस शहर में ले जाना चाहता था, उस मुल्क में ले जाना चाहता था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने सफर को लंबा कर लिया सिर्फ अपनी नाफरमानियों के बाइस। कलाम में फर्माबरदारी की मिसालें भरी पड़ी हैं। अगर हम पैदाइश की किताब से लेकर अदीक से लेकर अहद जदीद तक अगर हम इसका मुतालिया करें तो हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईमानदारों का बाप इब्राहिम, जिसने फर्माबरदारी की एक बड़ी ही अच्छी मिसाल पेश की। वो खुदा के साथ फर्माबरदार रहा। उसने फर्माबरदारी में दस्तबरदारी इख्तियार ना की, बल्कि खुदा के साथ साथ जब खुदा ने उसे चुन लिया तो उसने उसे शर्मिंदा होने ना दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि जैसा जैसा खुदा उसके साथ कलाम करता रहा, वैसे वैसे वो उसकी बात मानता रहा। उसको कस्बियों के खानदान से उठा लिया उसने और उसे अपना कलाम उसे अता किया और उसे ये शर्फ बख्शा कि वो ईमानदारों का बाप कहलाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने फर्माबरदारी ना छोड़ी, वो खुदा के साथ चलता रहा। और खुदा ने जब उसने खुदा के साथ वफादारी की तो क्या किया कि खुदा ने उससे भी वादा किया कि तेरी औलाद रेत के जर्रों की मानद होगी। आमीन। कोई आमीन कह सकता है? हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई भी मेरे साथ अपने माइक को अनम्यूट करके मेरे साथ रहे तो मैं ये बड़ा ही बाबरकत होगा कि साथ साथ, ताकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता रहे कि आप तक मेरी आवाज़ जो है वो पहुंच रही है। तो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम देखते हैं कि इब्राहिम जो कि फर्माबरदारी के साथ साथ खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे बाबरकत ठहराया। इसी तरह हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इसी तरह सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह खुदा के साथ फर्माबरदारी के साथ, हम देखते हैं सदरक, मिस्क, अब्दनजू खुदा के साथ फर्माबरदारी के साथ चलते रहे, उन्होंने नाफरमानी नहीं की। हालांकि हम देखते हैं कि सदरक, मिस्क, अब्दनजू को बाकायदा मौका दिया गया कि वो नाफरमान हो जाएं। उन्हें कहा गया कि तुम इनकारी करो उस चीज की और इस मूर्ति को सजदा करो, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि हम आग की भट्टी में जाना मंजूर है, हमें आग की भट्टी में जाना मंजूर है, लेकिन हम इस चीज का इनकार नहीं करेंगे, हम नाफरमान नहीं बनेंगे। और जब उन्होंने नाफरमानी ना की तो क्या हुआ कि खुदा ने उनको उस आग की भट्टी से भी बचाया, क्योंकि वो कुदरत रखता है और उसकी कुदरत जो है वो हमें हर एक उस बात से बचाती है जो कि शैतान की तरफ से किसी भी लिहाज से हावी हो सकती है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात जो हमारी तरफ से जो हमें करने की जरूरत है वो ये है कि हम फर्माबरदार रहें। हम अगर नाफरमानी की तरफ जाते हैं तो खुदा हमें वक्ती तौर पे छोड़ तो देता है, लेकिन हमारे सफर में इजाफा हो जाता है। क्यों?
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم بابرکت ہوتے ہیں، اور جب ہم اس برکت سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کے اس ابر سے، خدا کے اس روح سے نکل کر ہم شیطان کے شکنجے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب شیطان ہمیں استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد پھر مشکل ہوتا ہے کہ ہم خدا کی طرف راغب ہوں۔ تو سب سے بڑی بات جو ہمیں اپنی زندگیوں میں رکھنی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں فرما برداری رکھیں، کیونکہ فرما برداری ہی کے سبب سے ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ہم فرما برداری ہی کی وجہ سے ہم اس کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ خدا کا غضب جو ہے ہم پر اس وقت تک نہیں بھڑکتا جب تک ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے اس دور میں جب کوئی بھی اپنی جائیداد بیچتا تھا تو اس کے بعد وہ جا کر جو کچھ بھی تھا وہ جیسے حنانیہ اور سفیرہ کا تھا کہ وہ جو ہے اپنی پراپرٹی بیچنے کے بعد وہ خدا کے خادم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ یہ ہماری جو پراپرٹی تھی ہم نے بیچی ہے اور اتنے کی بکی ہے، اور پطرس نے ان سے پوچھا کہ واقعی ہی اتنے کی بکی ہے؟ دیکھیں، نافرمانی، جھوٹ ان کی زندگی میں آیا، لالچ ان کی زندگی میں آیا، تو کیا ہوا کہ وہ اس ہمیشہ کی زندگی سے دور ہو گئے، اور اسی وقت جو ہے حنانیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کافی وقت انتظار کرنے کے بعد جب سفیرہ بھی وہاں پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ، کیونکہ خدا نے دنیا کے شروع سے لے کر ہمیں احکام دیے جس پہ ہمیں چلنا ہے، ان کی وفاداری کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوہ سینا پر موسیٰ کو 10 احکام دیے گئے کہ یہ لے اپنے لوگوں میں جا کے ان کو بتا کہ انہیں کن کن چیزوں پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کو ماننا ہے، کن کن چیزوں کی وفاداری کرنی ہے، اور اگر ہم ان میں سے ایک کی بھی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم خدا کے ابر سے دور چلے جاتے ہیں، ہم اس کے روح سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ان چیزوں سے ہٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلسیوں 3 باب اس کے 6 آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم فرما برداری سے ہٹ جاتے ہیں تو خدا کا غضب پھر ہم پر ظاہر ہوتا ہے، پھر خدا کا غضب جو ہے ہم پر نازل ہوتا ہے۔ جب غضب ہم پر آتا ہے تو اس کے بعد حالانکہ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، اگر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مختلف انداز سے سکھا کر دوبارہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایوب، خدا کا خادم، وہ اس کے ساتھ کتنا فرما بردار تھا، لیکن شیطان جو تھا وہ اس چیز کے لیے بڑی تگودو کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں اب خدا کے بندے کو، ایوب کو پریشان کروں، لیکن خدا نے اپنے بندہ کے گرد، اس کے چوگرد ایک بال لگا رکھی تھی کہ شیطان اسے کسی بھی لحاظ سے ضرر نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اب دیکھیں، شیطان جو ہے وہ جا کے خدا سے اجازت مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ باڑ ہٹا کے دیکھ، تیرا بندہ نافرمان ہوگا، لیکن دیکھیں کہ وہ اپنی فرما برداری میں، چاہے وہ خوش و خرم تھا تب بھی وہ فرما بردار تھا، چاہے وہ اس نے سب کچھ کھو دیا اس کے باوجود بھی وہ فرما بردار تھا، اور اس فرما برداری کا سبب کیا بنا کہ خدا نے اس کو پھر برومند کیا اور ہر وہ چیز اسے عطا کی جو کہ ایک ہنسی خوشی خاندان میں ہوتی ہے، اور خدا نے اپنے بندہ کو برومند کیا۔ کتنا صابر تھا وہ، اور لیکن اس نے فرما برداری کا پلو نہ چھوڑا۔ وہ فرما برداری میں پریشانی کے سبب سے بھی، پریشانی میں ہوتے ہوئے بھی، اتنے زخم اس کے جسم پہ تھے، اس کے باوجود بھی اس نے فرما برداری نہ چھوڑی، اور پھر بھی خدا کی تعریف کرتا رہا، اس کی تمجید کرتا رہا، اور جب وہ یہ سب باتیں، یہ سب کام اس کی زندگی میں کرتا رہا تو خدا نے اسے اور زیادہ برومند کیا، پہلے سے بھی زیادہ۔ تو عزیزو، جب ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے، ہفتوں سے اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ہم
ہمیں اس نئے سال کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور ہم جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ایک آپ سے ذکر کیا تھا، شیئر بھی کیا تھا اس حوالے سے کہ ہمیں ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے خدا کی طرف اور بڑھنا ہے، اور فرما برداری کے ساتھ ہمیں جستجو کرنی ہے کہ خدا ہی ہماری زندگی میں رہے۔ جب وہ خدا، وہ یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب اس کا روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں، پھر ہم خدا کی طرف اور زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور جب ہم خدا کی رغبت میں آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں برومند کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے خدا جو ہے اور بہت ساری زندگیوں کو بچاتا ہے، اور ہمیں اور زیادہ ہمت دیتا ہے۔ وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اور زیادہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کو جگہ بجگہ، طرح بطرح، حصہ بحصہ لوگوں کے درمیان میں بیان کریں۔ اور جب ہم اس کے کلام کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر خدا بھی ہمیں بہت زیادہ برکت عطا کرتا ہے۔ اور اس برکت کو پانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ ہے فرما برداری۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اسی فرما برداری کے لحاظ سے۔ پہلا پطرس، اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے وہ نوٹ کر سکتا ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن سے پاک بنو۔ ہاللویہ۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہم فرما برداری کو پکڑ لیتے ہیں، جب ہم فرما برداری کے دامن کو چھوڑتے نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم، چونکہ ہمارا تعلق، ہمارا لنک ہمارے باپ کے ساتھ ہے، اور باپ نے ہمیں فرزند ہونے کا شرف عنایت کیا ہے، اور جب ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی چیز کو فالو کریں، انہی باتوں کو فالو کریں، اس کام کو فالو کریں جو کہ وہ کرتا تھا۔ ان شارٹ، یہاں پر الفاظ دیگر میں اس کو کچھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بھی خدا کی طرح اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کے احکام کو مانیں۔ پاک کرنے کے لیے ہمیں دنیا کی ان تمام چیزوں کو جو مختلف انداز سے گناہ کا سبب بنتی ہیں یا جن کے وسیلہ سے گناہ تولد ہوتا ہے، ہمیں ان سے دور رہنا ہے، جس میں ہم گوہے سینا پہ دیے وہ 10 احکام ہیں کہ ہمیں کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معبود جو ہے وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ ہمارے درمیان پھرتا ہے، ہمارے درمیان جنبش کرتا ہے۔ جب وہ ہمارے درمیان جنبش کرتا ہے، اس کا روح ہمیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ساری دنیاوی باتیں، جس میں دنیا کی شیخی ہو سکتی ہے، جس میں جھوٹی گواہی ہو سکتی ہے، جس میں چوری چکاری ہو سکتی ہے، جس میں ہم ان تمام خواہشات جو مختلف انداز سے سبب بنتی ہیں کہ ہمیں خدا کی حضور سے دور لے جائے، وہ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر قبل آپ سے ذکر کیا کہ دیکھیں، خدا نے ایوب کے چاروں طرف ایک باڑ لگا رکھی تھی کہ شیطان اس کے خلاف کچھ کرنے کے لائق نہ تھا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو فرما برداری کے وسیلہ سے، فرما برداری کے سبب سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ خدا کی وہ دی باڑ ہمارے چاروں طرف ہو، ہمارے خاندانوں کے چاروں طرف ہو، تاکہ شیطان ہمارے خلاف کام نہ کر سکے۔ اور جب ہم اس پاک روح کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہمارا جو چال چلن ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جب چال چلن پاک ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک باقاعدہ ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ جب ہمیں پراپر ڈائریکشن ملتی ہے تو پھر ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، اور وہ ہماری منزل مقصود کیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے تو ہم اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، اس شہر میں چلے جائیں، اس نئے یروشلم میں ہمارا
خدا ہمیں لے چلے جہاں اس نے ہمارے لیے نئے مکان بنا رکھے ہیں، جو جگہ اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم فرما برداری کو بڑے زور سے اور بڑے ٹائٹلی ہم اسے ہولڈ کر کے رکھیں گے، پھر خدا جو ہے ہمیں اپنے کلام کے لیے، اپنی باتوں کے لیے اور اپنی حضوری کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو پورے طریقے سے، لاسٹ ٹائم اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ کوالٹی مانگتا ہے، کوالٹی پورے طریقے سے ایک بدل کر